السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، إلى آخر الآيات الكريمة. خواتین و حضرات، ہم لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی سیاہکاریوں کی وجہ سے ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت، پریشانی، تکلیف، مبتلا میں پھنسے ہوتے ہیں۔ ایک سے جان نہیں چھوٹتی کہ دوسری آ جاتی ہے، دوسری سے نجات کے لیے راستے تلاش کرتے ہیں کہ تیسری اس کے انتظار میں پہلے سے کھڑی ہو، اور ساری زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے۔ اختصار کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں سبب اس کا ہمارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتیں اور ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھتے جائیے کہ ابتلا، مصیبت وہ جو آتی ہے تو اس کے دو اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ جس پر مصیبت، پریشانی، تکلیف آئی ہے اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اس کے مقام و مرتبہ کو اور زیادہ کیا جاتا ہے،
ان کی شان اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی کثرت اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا، اور وہ ناراضگی پھر بیماریوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کا سبب بنتی ہے۔ تو ہم پر جو مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں آتی ہیں، ہم نہ ان مقربین میں سے ہیں، نہ ان ابرار میں سے ہیں، نہ ان متقی لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے گناہوں کے سبب نہیں بلکہ درجات کی بلندی کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں۔ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے گناہ اتنے زیادہ، جن کی سیاہیاں اتنی ہیں اور جن کے دامن اتنے گندے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین ان میں سے کچھ کے مطابق ہماری پکڑ کرے تو زمین پر ہم اور ہمارے ساتھ کوئی جاندار زندہ اور باقی نظر نہ آئے۔ وہ انبیاء ہیں، وہ رسول ہیں، وہ اصحاب کرام ہیں، وہ سلف صالحین ہیں کہ جن پر ابتلائیں اس لیے آتی ہیں کہ ان کے درجات کو اور بلند کر دیا جائے۔ لیکن جو ہم پر آتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خشکی پر، تری پر، سمندروں میں، میدانوں میں، صحراؤں میں، ریگستانوں میں، چٹیل میدانوں میں، ریگزاروں میں، بستیوں میں، آبادیوں میں، ویرانیوں میں، ہر جگہ فساد برپا ہو چکا ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو ہر چیز دیکھ رہا ہے، یہ وہ فرما رہے ہیں جن سے کوئی چیز چھپی ہوئی، جن کے رات کا اندھیرا ان کے دیکھنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ زمین دوز کیے ہوئے گناہ وہ ان سے چھپ نہیں سکتے، سمندروں کی تہوں میں ان کی نافرمانی وہ ان سے مخفی نہیں ہے۔ فرمایا سمندروں میں، خشکیوں میں، تری میں، زمینوں پر فساد برپا ہو چکا ہے۔ اور یہ برپا کس نے کیا ہے؟ سبب کون ہے؟ جس نے زمینوں آسمان کو پیدا کیا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ان کی تخلیق میں، ان کی پیدائش میں کوئی غلطی ہے کہ فساد ہو گیا؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ جو دو ہاتھ ہیں، یہ جو دو ٹانگیں ہیں، جو اللہ کی نعمتیں تھیں، ان کے غلط استعمال نے سمندروں پر اور خشکیوں پر فساد اور برائی، اس کا تماشا برپا کر دیا۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور فرمایا جو فساد ہے، پھر اس کے بعد جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں جو آتی ہیں، اس لیے تاکہ یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا انہیں مزہ چکھایا جائے، بعض الذی، تھوڑا سا معمولی سا، لعلہم یرجعون، اور اس کا کرم، اس کی رحمت، اس کی عنایت، اس کی بندوں پر شفقت اور مہربانی، فرمایا اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے شاید ہی اپنے رب کی طرف واپس آ جائے۔ انتقام، بدلہ لینا، عداوت، دشمنی، تعالی اللہ عما یصفون، وہ تو رؤوف بالعباد۔ ہمارے پیدا کردہ فساد اور ہمارے اعمال کے نتیجے میں ایک مصیبت جس نے شہر، بستی، ملک کو نہیں دنیا کو لپیٹ میں رکھا ہے، اور ہر کوئی اب منہ پہ ماسک چڑھائے، منہ چھپائے پھرتا ہے، کرونا وائرس۔ اعداد و شمار جو بتلاتے ہیں دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک وہ اس بیماری اور اس عذاب الہی میں گرفتار ہیں، لاکھوں لوگ بیمار ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔
اور صرف انسان ہی بیمار نہیں، دنیا کی معیشت وہ ہل گئی. اتنے وسائل، اتنی ترقی، اتنا مال و دولت اور اتنی ڈیولپمنٹ، اتنی ایجادات، میڈیسن میں اتنا تقدم، ایڈوانسمنٹ، سارا کچھ ہونے کے باوجود کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، نفسی نفسی کا عالم ہے. اور یہاں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو یہ بھی بتلایا اور سمجھایا ہے، تم جہاں تک بھی پہنچ جاؤ، قادر مطلق کون ہے؟ تم جو کچھ بھی کر لو، اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے؟ تم فضاؤں میں اڑو، زمین پر دوڑو، سمندروں کی تہوں کے نیچے جاؤ، فضاؤں میں اڑتے پھرو، لیکن ایک ذات تم سے بھی اوپر ہے، ایک ذات تم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، اور ایک ذات تمہاری ہر چیز پر قادر مطلق ہے. اور وہ کون ہے؟ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. تم بھی اور تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کے حقیقی مالک تم نہیں. کون ہے بولو؟ اللہ. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. اور جو کچھ ہے جو تمہیں نظر آئے نہ نظر آئے، وہ ہر وقت اس کے سامنے جھکا ہوا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز نہیں کائنات، کوئی چیز، مگر وہ اپنے پیدا کرنے والے کی تسبیح ہر وقت بیان کرتی رہتی ہے. تم ان چیزوں کو غلط استعمال کرتے ہو، تم ان سے غلط کام لیتے ہو، تم انہیں رب کی نافرمانی میں صرف کرتے ہو، تم رب کو چیلنج دیتے ہو اور پھر کہتے ہو ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے. یہ قرآن و سنت، دین کی باتیں، سختی کی باتیں اب اس دنیا میں ان کا کوئی چلن نہیں. وہ وقتاً فوقتاً بتلاتا رہتا ہے، تمہیں دکھلاتا رہتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میں آزماتا رہتا ہوں، کبھی خوف طاری کر دیتا. اتنا کچھ آسمانوں پہ اڑتے ہوئے جہاز حفاظت کرنے والے، نیچے اپنی سیفٹی اور حفاظت کے لیے کیا کچھ کر رکھا ہے. لیکن جب موت کا فرشتہ کسی صورت میں آتا ہے، اسے کسی نے آج تک روکا ہے؟ کو بچ کے نکلا ہے؟ کیسے کیسے انسان بچاؤ کرتا ہے، لیکن اس کا حکم آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. من الخوف والجوع، کبھی بیماری ہے، کبھی خوف ہے، کبھی بھوک ہے، کبھی قحط سالی ہے، کبھی جانیں ہاتھوں سے نکلتی چلی جاتی ہے، کبھی باغات کھڑے ہوئے اجڑ جاتے ہیں، کبھی فصلیں لہلہاتی ہوئی ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے ساتھ ملیا میٹ ہو جاتی. وبشر الصابرین. اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اب ٹھیک ہے انسان بچاؤ کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، وسائل استعمال کرے، لیکن یہ ہے سب کچھ ہی سائنس ہو گئی. معاذ اللہ اس قادر مطلق کو نکال ہی دیا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب مصیبت آتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں ایمان والے؟ قالوا، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے. جو گیا ہے وہ ہمارا تو تھا ہی نہیں، جو چلا گیا، جو چھن گیا، جو ضائع ہو گیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اس کے مالک ہم تو نہ تھے. مالک کون ہے؟ جو لے گیا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور اگر ہم باقی ہیں تو ہم نے یہاں ہمیشہ باقی. بولو چپٹے تو نہیں رہنا، اے مولا ہم بھی تیری طرف آنے والے ہیں.
خواتین و حضرات، یہ جو بیماری، یہ جو وائرس اور یہ جو خوف اور دہشت کی فضا اس بیماری نے پیدا کی ہے، آؤ قرآن و سنت کی روشنی میں اس تھوڑے سے وقت میں دیکھتے جائیں کہ ظلم اللہ نے نہیں کیا، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور کرتوتوں کا نتیجہ۔ امام ابن ماجہ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشۃ في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا إلى آخر الحديث الشريف۔ قربان جائیں وہی آپ کی لسان نبوت اس وحی کو بیان کرتی، دیکھو وہ وحی جیسے 1400 برس پہلے سچی اور صحیح تھی، آج بھی ویسی ہی صحیح سچی ہے، اور تم مانو نہ مانو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ثابت کر رہا ہے صدق اللہ ورسولہ۔ تم مانو نہ مانو، کہیں اور دیکھو، کہیں اور تلاش کرو، لیکن دنیا کے حالات واقعات چیخ چیخ کر گواہی دیتے ہیں، انسان تو کہاں جاتا ہے؟ تجھے رب نے جو قرآن اور سنت کی صورت میں دے دیا ہے، اسی میں تیری بہتری، اسی میں تیری فلاح، اسی میں تیری نجات اور اسی میں تیری پریشانیوں کا حل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور جو بیٹھے ہوئے تھے وہ مہاجرین تھے۔ فرمایا اے میرے مہاجر ساتھیوں، 5 مصیبتیں آنے والی ہیں، 5 ابتلائیں آنے والی ہیں، 5 مشکلات آئیں گی اور لوگوں کو چاروں طرف سے لپیٹ لیں گی، اور میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا میرے ان مہاجر ساتھیوں کو ان سے محفوظ فرمانا۔ پہلی مصیبت، پہلی بیماری، پہلی تکلیف آئے گی، کس وجہ سے آئے گی، کیا ہوگی؟ فرمایا جب بھی کسی قوم میں بدکاری، بے حیائی اور برائی عام ہو جائے، صحیح حدیث، ثابت حدیث، جب بھی بے حیائی، بدکاری عام ہو جائے گی، شرم و حیا اٹھ جائے گی، اور شرم و حیا کا اٹھنا وہ ترقی کا نشان بن جائے گا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ مانو نہ مانو، لیکن رب کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے وہ سارا کچھ سکھا دیتی اور پوری کل عقل آدمی کی سیدھی کر دیتی ہے۔ فرمایا جب یہ چیزیں عام ہوں اور لوگ انہیں اعلانیہ کریں سب کے سامنے، راستوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں، گھروں میں، اندر باہر، جب یہ چیزیں عام ہو جائیں اور لوگ ان پر فخر کریں، بات ایسے ہے کہ نہیں؟ بے پردگی، بے حیائی اب فیشن ہے، اب ترقی کی علامت ہے۔ اب اگر کسی کو دیکھنا ہے وہ کتنا ایڈوانس ہے تو دیکھو کہ ان میں بے حیائی، برہنگی اور یعنی کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا جب ایسا ہوگا تو جس نے پیدا کیا ہے اور وہ جو دیکھ رہا ہے وہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ فرمایا پھر ان میں طاعون کی بیماری اور ایسی بیماریاں رب بھیجے گا، پیدا کرے گا جو ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد میں کبھی نظر ہی نہ آئے۔
ساری دنیا پاگل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ایئرپورٹس بند کرو، شہر بند کرو، راستے بند کرو، فلائٹس بند کرو، آنا اور جانا بند کرو، جہاں جاؤ منہ لپیٹ کر جاؤ، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، اتنی بار چہرہ دھو لو، اتنی بار ہاتھ دھو لو، فلاں کر لو، فلاں کر لو، اور پھر کہتا ہوں دنیاوی وسائل اور اسباب ضرور اختیار کرو، لیکن اصل سبب کو نہ بھولو۔ تو فرمایا جب برائی بے حیائی عام ہوگی تو پھر بیماریاں کیسی آئیں گی جو پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں۔ سنا تھا کسی نے پہلے کورونا وائرس؟ پتا تھا کسی کو؟ سبب کیا ہے؟ وہ غفور الرحیم ہے، وہ رؤوف بالعباد ہے، آؤ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ اور قرآن کریم، اس میں اللہ رب العالمین جو آیت کریمہ ہم نے ابھی سنی ہے، مولا کریم ارشاد فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے سناؤں ان چیزوں کے متعلق جن کو رب نے حرام قرار دیا ہے۔ حرام پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک بولو، اس کے ساتھ کسی کو ساچی، اس کا کوئی ساتھی، اس کا کوئی پارٹنر، اس کا کوئی شریک اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنی ہے۔ تیسری بات، تیسری وصیت، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل، بھوک کے ڈر سے اولاد کو بولو کھلائے گا کون، پلائے گا کون، کرے گے کیا، لائیں گے کہاں سے؟ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں رزق کس نے دیا تھا؟ تمہارے باپ دادا کو کس نے دیا تھا؟ جب کنبا بڑا ہوا تھا تو روٹی، کھانا، راشن یہ تم کہیں اپنے رشتہ داروں سے لے کر آتے تھے؟ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، انہیں بھی ہم دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا بے حیائی، برائی، عریانی، فحاشی، اس کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کرو نہیں، فرمایا اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ ما ظہر منها وما بطن، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ چھپی ہو، اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ تو اگر جاؤ گے نتیجہ کیا ہے؟ وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر قرآن و سنت بھرے ہوئے ہیں اس بات سے کہ ٹھیک ہے جو ہو چکا سو ہو چکا، ابھی بھی اس کی طرف جانے کا راستہ بند ہے، ابھی بھی معافی کا دروازہ، ابھی بھی جھکنے کا وقت، ابھی بھی اس کو مناؤ گے وہ مان جائے گا، ابھی بھی اس کے سامنے جھکو گے وہ رحمتوں کی برکھا برسائے گا، ابھی بھی اس کے دروازے پہ دستک دو گے ندامت کے ساتھ اور توبہ کے آنسوؤں کے ساتھ، وہ اپنی رحمتوں کو بارش کے قطروں سے زیادہ نازل کرے۔ امام البانی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حدیث لائے ہیں، حضرت ابو طویل شط بن الممدود صحابی ہیں، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ابو طویل شط بن الممدود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت رجلا عامل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل له من توبہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آدمی کے متعلق کیا کہتی ہیں جس نے سارے گناہ کیے؟ صحابی کہہ رہے ہیں اپنے متعلق، اس شخص کے متعلق آپ کا فرمان جس نے سارے گناہ کیے،
اور گناہوں میں کوئی چیز چھوڑی نہ ہو۔ پھر کہا اس نے نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا، نہ صغیرہ چھوڑا نہ کبیرہ چھوڑا، نہ ظاہر میں کو چھوڑا نہ باطن میں چھوڑا، لوگوں کے سامنے بھی کرتا رہا، چھپ کر بھی کرتا رہا۔ اے اللہ کے رسول، جس کے اتنے گناہ ہو کیا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا؟ معلوم ہوتا ہے اس صحابی کے اندر آگ لگی، وہ چاہتا ہے میرا رب میرے دامن کو صاف کر دے، مجھ پہ راضی ہو جائے۔ رحمت للعالمین نے سنا تو فرمایا فَهَلْ أَسْلَمْتَ، اے پوچھنے والے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ چکا، ایک رب کو مان چکا اور میری رسالت کا اقرار کر چکا ہے؟ کہا نعم، اور پھر اس کے بعد کہا اما انا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وانک رسول اللہ۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا معبود ہے اور اس کا شریک بھی کوئی نہیں۔ کیسی بات کی، اس کے سوا معبود بھی کوئی نہیں، اور اس کا آج بڑے کہتے ہیں معبود وہی ہے، لیکن شریک کتنے بنا رکھے ہیں ساتھ؟ ادب کے ساتھ، بزرگوں کا احترام، روایات فلاں اور فلاں، اور ظالموں ساری روایات، سارا ادب و احترام جب اس کی توحید کی بات آئے تو ادب صرف اس کا ہوگا۔ وہ خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے، وہ مالک ہے، باقی سارے غلام ہیں، وہ قادر ہے، باقی سارے عاجز ہیں، وہ مقتدر ہے، باقی سارے اس کے سامنے بے بس ہیں۔ اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ جبریل امین آپ پر وحی لے کر آتے ہیں۔ جب یہ سنا تو لسان نبوت سے ارشاد فرمایا تفعل الخیرات وتترك السیئات فیجعلهن اللہ لك خیرات کلہن۔ میرے صحابی جب یہ بات ہے تو پھر سنو، اب کرنا یہ ہے کہ نیکیاں کرنی ہے اور برائیوں کو بولیے، زور سے بولیے۔ ہم بھی چاہتے ہیں توبہ کریں، سارے ہی چاہتے ہیں نیکیاں کریں، لیکن برائیاں چھوڑنے کو دل، بولو اللہ کے بندو، وہ چھوڑنی بڑی مشکل ہے۔ چلو ساری نہیں، تھوڑی سی تو کر لینا، زندگی بھی تو گزارنی ہے۔ یہی مینٹیلٹی ہے آج کل، ذہن یہی بنا ہوا ہے، لوگوں کی سوچ فکر یہی ہے کہ ساری چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، کچھ تو کرے نا۔ اور دلیل کیا ہے، جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ وہ غفور الرحیم۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فرمایا کرنا یہ ہے نیکیاں کرو اور گناہ سارے چھوڑو یا تھوڑے چھوڑو، مرضی کے چھوڑو اور مرضی کے کرو نہیں، جس کا اس نے حکم دیا ہے ویسے کرو، جن سے میں نے روکا ہے ان سے رک جاؤ، نیکیاں کرو گناہ سارے چھوڑو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ مالک الملک تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ پھر کرونا وائرس نظر آئے گا کہیں، پھر کہیں گے اس کو جاتے ہوئے راستہ نہیں ملا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے اس وائرس کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو، اور کس کے حکم سے تکلیف دیتا ہے؟ اور جب وہ کن کہے فیکون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دنیاوی وسائل، اسباب، کوشش ساری کرو، لیکن اصل سبب اس سے غافل رہو تو بچنے کی امید باقی ہو سکتی ہے۔ فرمایا میرے ساتھی نیکیاں کرتے جاؤ، برائیوں کو چھوڑتے جاؤ، جتنی پہلی برائیاں ہیں وہ غفور الرحیم ان تمام کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب اس صحابی نے جب یہ بات سنی تو حیران پریشان، پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی، کہا وغدراتی وفجراتی،
اللہ کے رسول میری غداریاں بڑی ہیں، اللہ کے رسول میرے گناہ بڑے ہیں، اللہ کے رسول میری سیاہیاں وہ تصور سے زیادہ ہیں، تو رب ان تمام کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ ارشاد فرمایا نام اے میرے ساتھی، تجھے رب کی رحمت کا اندازہ نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فقال اللہ اکبر فما زال یکبر حتی توارا۔ راوی بیان کرتا ہے اس نے نعرے لگانے شروع کیے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور فرمایا وہ مجلس نبوت سے نکلا جا رہا ہے اور زبان پر ہے اللہ اکبر، اور یہی نعرے لگاتا ہوا وہ غائب ہو جاتا کہ آج اس کی ساری برائیوں کو رب نے نیکیوں سے بدل دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اذهب البأس رب الناس واشفهما واشفنا، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين۔ مولا کریم پاکستان اور اس ارض پاک پر بسنے والے ہم گناہگار، مولا کریم ہم تمام کی ساری پریشانیوں و بیماریوں تکلیفوں کو دور فرما دے، اور یہ زمین جو لا الہ الا اللہ کے نام پر خون دے کر حاصل کی گئی، مولا کریم اس زمین کو ہمیں پاک بنانے کی توفیق عطا فرما، اس زمین کو صاف بنانے کی توفیق عطا فرما، اس زمین کو امن کا گہوارہ اور قرآن و سنت کا مینارہ بنانے کی ہم گناہگاروں کو توفیق عطا فرما، اور مولا کریم جن مصیبتوں میں تکلیفوں میں پریشانیوں میں بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، مولا کریم اپنی رحمت سے نجات عطا فرما، مولا کریم ساری کائنات کے مسلمانوں پر نظر کرم فرما، تمام کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما، اللهم انصر الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔